بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ریڈ زون سے میں ہوں علی رضا الوی اور ہمیشہ کی طرح میرے ساتھ موجود ہیں جناب مظہر برلاس اسکائپ پہ ہمارا ساتھ دیں گے اور اسٹوڈیو میں ہمارا ساتھ دیں گے جناب سہیل اقبال بھٹی صاحب، آپ بیورو چیف ہیں اسلام آباد اسٹیشن کے۔ آج جن خبروں کو ہم اپنا پروگرام کا موضوع بنائیں گے اس میں سب سے پہلے لانگ مارچ، جو گجرات میں آج لانگ مارچ کے اجتماع سے خطاب کیا ہے ویڈیو لنک کے ذریعے عمران خان نے، اور عمران خان نے وہی ایک پرانے الزامات بھی دہرائے۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ نواز شریف ہمیشہ ایسے شخص کو اوپر لاتا ہے جو اس کے فائدے میں ہو۔ ان کا کہنا تھا کہ نواز شریف کو اپنے رشتہ داروں کے علاوہ کوئی نظر ہی نہیں آتا۔ دو طرح کے لوگ انہیں نظر آتے ہیں، یا وہ جو ان کے رشتہ دار ہوتے ہیں یا وہ جس سے نواز شریف کو کوئی ذاتی فائدہ ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ نواز شریف اور شہباز شریف نے اپنے دور میں پیسے لے کر پولیس میں لوگوں کو بھرتی کیا اور وہ لوگ آج اعلیٰ مناصب پر فائز ہو چکے ہیں اور اسی لیے وہ لوگ ٹھیک طریقے سے کام نہیں کر رہے۔ انہوں نے اور بھی کچھ الزامات لگائے۔ ان کا کہنا تھا کہ ملک میں اخلاقیات کا قتل ہو رہا ہے، اخلاقیات کا جنازہ نکل رہا ہے، ہینڈلرز نے چوروں کو ہم پر مسلط کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ تمام دھمکیوں کے ساتھ ساتھ عمران خان نے اپنی ناتوانی اور کمزوری کا بھی اعتراف کیا۔ انہوں نے کہا کہ میں 3 سال تک سابق وزیر اعظم رہنے والا شخص اپنے اوپر قاتلانہ حملے کی FIR درج نہیں کروا سکا۔ انہوں نے لندن کی مصروفیات کا بھی جو احاطہ کیا، ہم بھی احاطہ کریں گے اپنے پروگرام میں۔ پھر ڈیلی میل کیس میں برطانوی عدالت سے شہباز شریف کی حکم امتناعی کی درخواست خارج ہو گئی ہے۔ انہیں وہاں جرمانہ عائد کرنے کا حکم دے دیا گیا ہے۔ صرف انہیں نہیں بلکہ ان کے داماد علی عمران کو بھی جرمانہ عائد ادا کرنے کا حکم دے دیا گیا، اور اس کے لیے وقت بھی بتا دیا گیا ہے کہ اس وقت کے اندر اندر آپ کو جرمانہ ادا کرنا ہے۔ اس پہ بھی ہم بات کریں گے۔ پھر موسم سرما میں ابھی شروع نہیں ہوا برابر طریقے سے، لیکن گیس کی لوڈ شیڈنگ نے لوگوں کا جینا حرام کر دیا ہے، اور سیکرٹری پیٹرولیم نے وہ گیس جو اویلیبل ہی نہیں، وہ چولہا جو جلتا ہی نہیں، اس کے اوپر پیٹرول ڈالا ہے اور یہ بتا دیا ہے کہ 16 گھنٹے آپ کو گیس نہیں ملے گی، لیکن قیمتیں جو ہیں وہ 3 سے 4 گنا بڑھ چکی ہیں۔ اس پہ بھی بات ہوگی۔ اور مخلوط وفاقی حکومت، گڈ گورننس نام کی کوئی چیز نہیں ہے، کیونکہ اتحادی ایک دوسرے کو بلیک میل کرتے ہیں، چلنے نہیں دیتے ہیں، اپنے اپنے مطالبات لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، فیصلہ سازی میں رکاوٹیں ہو رہی ہیں، اور اس میں باہر سے لوگ فائدے اٹھا رہے ہیں۔ قطر اور ترکی کے ادارے جو ہیں وہ ان کی لاٹری نکل آئی ہے۔ اس پہ بھی بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے کہ مظہر برلاس صاحب کی طرف بڑھا جائے، آپ کو عمران خان کی گفتگو کا ایک ٹکڑا سناتے ہیں، پھر اس پہ تبصرہ کرتے ہیں۔ عمران خان: اب یہ جو کر رہے ہیں، یہ جو اب لندن میں ہو رہا ہے تماشا، یہ ادارے مضبوط کرنے کے لیے نہیں ہو رہا۔ یہ نواز شریف نے آج تک زندگی میں میرٹ کے اوپر ایک کام نہیں، اس کو میرٹ کا مطلب ہی نہیں پتا، یا وہ ہمیشہ وہ لوگ اوپر لے کے آتا ہے جو اس کے فائدے میں ہیں، ملک کے فائدے میں نہیں ہے۔ ان کی تاریخ ہے، جج کو ٹیلی فون کر کے کہہ رہے ہیں کہ جی بے نظیر کو 3 سال نہیں 5 سال سزا دو، ریکارڈنگ ہے ان کی۔ الیکشن کمیشن پاکستان کی، یہ جو موجودہ الیکشن کمیشن ہے، یہ ان کا گھر کا نوکر ہے۔ اس الیکشن کمیشن نے ان کے ساتھ مل کے EVM مشینز نہیں آنے دی۔ اب میں 2 سال سے کوشش کرتا رہا کہ پاکستان میں EVM مشینز آئیں، ٹیکنالوجی آئے الیکشن پروسیس میں۔ ارشد شریف نے کیا جرم کیا ہوگا جو اس کو سزا ملی ہے؟ اس کی ایک سزا ہے کہ ان چوروں کو، ان ہینڈلرز کو جتنا وہ بے نقاب کر۔ جی مظہر برلاس صاحب، عمران خان کی آج کے الزامات میں ایک چیز کو میں نے بڑے غور سے دیکھا۔ اس سے پہلے وہ بالکل ایسے ہی براہ راست الزامات لگایا کرتے تھے، لیکن آج کے الزامات نے انہوں نے خاص طور پر ریفرنسز کا استعمال کیا۔ مثلا پولیس کی بھرتیوں کا ریفرنس بات کی، اس میں پیچھے ایک پولیس رپورٹ کی، ایک عدالتی رپورٹ کا ریفرنس دیا، اور ابھی عدالتی فیصلوں پر اثر انداز ہونے کی بات کی، بے نظیر بھٹو کو سزائیں دلانے کی بات کی محترمہ کو، تو اس میں بھی انہوں نے اس آڈیو کا حوالہ دیا۔ الزامات سخت لگائے، لیکن آج ان کو ریفرنس کے ساتھ لگتا ہے تھوڑا سا محتاط ہو گئے ہیں۔ شکریہ علی رضا الوی صاحب۔ پہلے تو آپ کی ٹیم نے بڑی مہربانی یہ کی ہے کہ جو کلپ آپ نے عمران خان صاحب کا سنوایا ہے، مجھے ان کا ایک لفظ بھی نہیں سنائی دیا، لہٰذا میری آپ سے درخواست ہوگی کہ آپ کوئی تھوڑا سا سوال وسعت کے ساتھ کرتے۔ ٹھیک ہے، میں سوال دہراتا ہوں۔ عمران خان نے آج الزام لگایا، انہوں نے کہا کہ نواز شریف کسی بھی ایسے شخص کو اوپر نہیں لاتا جو اس کے فائدے میں نہ ہو۔ انہوں نے کہا کہ نواز شریف کو اپنے رشتہ داروں کے علاوہ کوئی نظر نہیں آتا۔ کیا کہتے ہیں آپ؟
صحیح ہے، اس کی ایک طرح سے بات درست بھی ہے. اس کے میں دو حوالے دوں گا کہ ایک تو انہوں نے جب جنرل پرویز مشرف کو وہ سری لنکا سے جب پاکستان آ رہے تھے تو ہٹایا، تو انہوں نے ضیاء الدین بٹ کو آرمی چیف بنانے کی کوشش کی. پھر ایک جو پچھلی ان کی حکومت تھی 2013 سے 2018، اس دوران پہلے سپیل میں 2 اسٹیٹ منسٹر بنے، پھر ایک ان میں سے وفاقی وزیر بن گیا اور دوسرا اسٹیٹ منسٹر رہا. تو ایک شادی کی تقریب میں جس میں ممنون حسین صاحب بھی آئے ہوئے تھے اور لوگ بھی آئے تھے، تو وہ صاحب میرے ساتھ تشریف فرما تھے. تو میں نے انہیں کہا کہ آپ بھی اور وہ شخص بھی دونوں اسٹیٹ منسٹر بنے، تو آپ تو اسٹیٹ منسٹر ہی رہے اور وہ فل وفاقی وزیر بن گئے. تو وہ میرے کان میں کہنے لگے کہ آپ کو پتہ ہے کہ میں کشمیری نہیں ہوں. تو اس میں ایک بات تو درست ہو گئی جو ان کی پارٹی کے کسی ممبر نے بھی مجھے کہا، اور جیسا کہ وہ آرمی چیف کی. لیکن یہ بدقسمتی ہے کہ صرف نواز شریف ہی نہیں اور لوگ بھی ہمارے ہاں، آپ دیکھیے کہ بھٹی صاحب بھی اس کی حمایت کریں گے کہ ہمارے ہاں سیاسی خانوادے جو ہیں وہ ساری سیٹیں اپنے گھروں میں رکھنا چاہتے ہیں اور اپنے عزیز و اقارب کو آگے لاتے ہیں، اور میرٹ گاتے تو ہیں لیکن میرٹ کا نہیں سوچتے اور انصاف کا بھی نہیں سوچتے. یہ صحیح. پاکستان کی بدقسمتی ہے. بالکل صحیح اس میں مظہر کوئی اللہ ایک صاحب، خاندان نہیں، صحیح بات. بہت سے خاندان. کئی خاندانوں کا معاملہ ہے، لیکن اس وقت ٹیلی فون لائن پہ ہمارے ساتھ موجود ہیں نواب تیمور تالپور. آپ کا پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق ہے، سندھ کے وزیر بھی ہیں. جناب نواب تیمور تالپور صاحب، ہم آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. بہت بہت شکریہ، تھینک یو. اچھا نواب صاحب، آج عمران خان نے جو خطاب کیا، ہم چاہیں گے کہ آپ اس پہ تھوڑا کومنٹ کریں، پھر ہم آپ بات کو آگے بڑھائیں گے. بہت سارے انہوں نے الزامات عائد کیے اور خاص طور پر ان کے الزامات کا محور جو تھا وہ شریف خاندان زیادہ تھا، لیکن حسب عادت انہوں نے آصف علی زرداری اور پاکستان پیپلز پارٹی کی قائدین کو بھی ہدف تنقید بنایا. بالکل جی، جو آج کل حالات چل رہے ہیں اور جس طرح سے خان صاحب کی سیاست رہی ہے جس میں صرف اور صرف یو ٹرن رہے ہیں، اسی سیاست کے ساتھ آپ نے دیکھا جو باتیں عمران نیازی کہہ کے آیا تھا اسے کرپشن ختم کرنی ہے، تو کرپشن تو آپ کی ورلڈ انڈیکس جو ریکارڈ ہے اس نے بتا دیا کہ کرپشن بھی جو اس نے کہا تھا، جو اس سے پہلے وقتوں میں دوسری حکومت تھی اس سے کوئی 24 نمبر میرے خیال سے اور بدتر چلی گئی. شاید اگر 1 سال اور خان کا ٹینیور رہتا تو شاید ہم ورسٹ موسٹ کرپٹ نیشن میں سے آ جاتے. تو یہ ساری چیزیں جو ڈرامے بازیاں چل رہی ہیں، جس طرح سے خان استعمال کر رہا ہے، جو لفظ استعمال کرتا ہے جہاد کا اپنی سیاست کے لیے، صرف پرائم منسٹر بننے کے لیے شخص جہاد کا نام استعمال کرے، تو واقعی ایسے شخص کو اور جو اسے سپورٹ کرتے ہیں بھی شاید میرے خیال سے شرم آنی چاہیے. تیمور صاحب، آج بھی عمران خان صاحب نے جو خطاب کیا اس کے اندر اگین وہ ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی اس اہم ترین تقرری کے حوالے سے حکمران جماعت کو بالخصوص نواز شریف کو ٹارگٹ کر رہے تھے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ نومبر کے اندر ایک اہم تقرری ہونی ہے. اس سارے پروسیس میں لندن میں تو اہم بیٹھک لگ گئی، لیکن آصف علی زرداری صاحب وہ کہیں اس سین میں دکھائی نہیں دیتے. کیا یہ فل ٹاسک پاکستان پیپلز پارٹی نے زرداری صاحب نے نون لیگ کو دے دیا ہے، یا پس پردہ کوئی آپ کے ساتھ مشاورت یا آپ کی رائے کو بھی ملحوظ خاطر رکھا جا رہا ہے؟ فارمر پریزیڈنٹ آصف علی زرداری جو ہیں ایک بہت ہی میچور پولیٹیشین ہیں، اور جو چیزیں سیاست سے بالا تر ہیں ان کو ہمیشہ سیاست سے بالا تر ہی رکھتے ہیں. جہاں تک تقرری کی بات ہے میرے خیال سے، تو میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ شاید جو فیصلے جو باتیں ہوئی ہیں جن پہ ہم تقریباً میں سمجھتا ہوں 1 پیج پر ہیں، وہی ہم جو ہے آئیڈیاز آگے لے کے گئے ہیں، اور وہی نام پہ ڈسکشن میں سمجھتا ہوں لندن میں چل رہا ہے. اور یہ آپ نے جس شخص کی آپ بات کر رہے تھے عمران نیازی کی، اسی نے یہ کہا تھا کہ میں کسی بیک ڈور چینل سے بات نہیں کروں گا. اب آپ کو پتا چلا جب اس کے اپنے جو بیک ڈور چینل میں لوگ الگ الگ کام کر رہے تھے، ان سب نے یہاں پر بھی ایک بار پھر 125 نمبر پہ پھر اس کو جو ہے جھوٹا قرار دے دیا ہے. تو یہ ہر طرح سے اس کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے، اسے الیکشن میں آسانی چاہیے، اسے جلد الیکشن چاہیے، یہ پھر پاور میں آنا چاہتا ہے، اور اس کا کوئی بھی مقصد نہیں ہے. جس طرح سے اس نے
ہمارے نیشنل انٹیگریٹی کو ہرٹ کیا ہے، جس طرح ہمارے اداروں کو اس نے بدنام کیا ہے، جس طرح سے اس نے پوری کوشش کی ہے IMF کے تھرو یا کسی بھی حربے سے یہ پاکستان کو نقصان دے سکے اپنی لالچ کے لیے، تو وہ ہر چیز ہمارے سامنے آ چکی ہے، عوام دیکھ رہی ہے اور بڑا فرق پڑا ہے میرے خیال سے۔ وہ پاپولرٹی جو عمران خان کی تھی، اب میں وہ پاپولرٹی مجھے نظر نہیں آ رہی۔ اچھا نواب صاحب، اسی سوال کو تھوڑا سا آگے بڑھائیں گے۔ عمومی تاثر یہ ہے کہ جناب آصف علی زرداری منظر پہ اس طرح ایکٹیو نہیں ہے، ہمیں سیاسی منظر نامے پہ وہ جس طرح ان کا ایک سٹائل ہے اویئر نظر آنے کا، وہ نہیں ہے۔ کیا وجہ ہے اس میں؟ کہیں خلا ہے، کوئی مسلم لیگ کے باقی اتحادیوں کے ساتھ کوئی گڑبڑ ہے، یا کوئی مصلحت کار فرما ہے جس کی وجہ سے جناب آصف علی زرداری اتنے متحرک نظر نہیں آ رہے؟ پریزیڈنٹ زرداری صاحب، جیسے میں نے آپ کو ابھی گزارش کی کہ بہت ہی میچور سیاستدان ہیں۔ آپ نے دیکھا ہے کہ جب سیاست کا ٹائم آتا ہے، جب کسی سیٹ پر الیکشن آتے ہیں، جب حکومت کو ٹاپل کرنا ہوتا ہے، جب صحیح فیصلے کرنے ہوتے ہیں، تو زرداری صاحب ایکٹیو ہوتے ہیں اور باقی سب انیکٹیو ہوتے ہیں۔ جب ابھی ٹائم ہے انتظار کرنے کا، کوئی ایسی خاص چیز نہیں ہے، تو زرداری صاحب اپنے حساب سے اپنے ایریاز کا خیال کر رہے ہیں، سندھ حکومت کو کی نگرانی کر رہے ہیں، ہم سب سے رابطے میں ہیں، ہمیں ان کی طرف سے ایڈوائز ملتی رہتی ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ جب ٹائم پھر سے آئے گا تو تب بھی ہمیشہ کی طرح پریزیڈنٹ آصف علی زرداری ہی ایکٹیو ہوں گے اور باقی سب ان کے نقش قدم پہ ان کے فارمولا کو فالو کر رہے ہوں گے۔ اچھا نواب صاحب، ایک خاص طور پر پاکستان پیپلز پارٹی کے حوالے سے سوال ہے کہ مصطفیٰ نواز کھوکھر اور اعتزاز احسن کے کیا معاملات ہوئے؟ کیا انہوں نے اپنا عقل استعمال کرنے کی کوشش کی کہ ایک کو تو وزارت ان سے سینیٹرشپ کے لیے اسے ریزائن دینا پڑا، دوسرے کے لیے بھی جو ہے وہ اس کو بھی شوکاز نوٹس اور سارے معاملات پارٹی سے نکل جانے والی صورتحال پیدا ہو گئی، یا کوئی پس پردہ اور وجوہات بھی ہیں؟ نہیں جی، میں سمجھتا ہوں کہ میں بھی ایک بہت پرانا کارکن ہوں پاکستان پیپلز پارٹی کا۔ اعتزاز احسن صاحب میرے والد کے بہت قریبی دوستوں میں سے ایک ہیں، اور مصطفیٰ نواز کھوکھر اور میں لندن میں ساتھ تھے، وہ بھی میرا ایک بہت پرانا دوست ہے اور میں بڑی اس کی ریگارڈ کرتا ہوں۔ پر آپ جب کسی پارٹی میں ہیں اور آپ اس پارٹی کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، تو آپ اپنے پرسنل، میں سمجھتا ہوں جو ایڈوائزز ہیں اور جو آپ کی پارٹی لائن ہے، اس سے آپ خلاف نہیں جا سکتے۔ جو شخص سمجھتا ہے کہ وہ پارٹی لائن اپنی طے کرے گا، تو پھر اسے اجازت ہے اپنی انڈیویجول سیاست کرنے کی، میں سمجھتا ہوں۔ یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی جیسی لبرل اور پروگریسو پارٹی جسے آزادی اظہار کا ایک سرخیل کے طور پر جانا جاتا ہے، اس میں بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے کسی مین سٹریم لیڈر کو اپنے عقل سے سوچنے کی اجازت نہیں ہے، انہیں وہی کچھ کرنا پڑتا ہے جس طرح ایک آمرانہ انداز میں باقی جگہوں پہ ہوتا ہے؟ نہیں جی، آمرانہ انداز تو وہ ہوتا ہے جو آپ نے دیکھا ہے پیڑھیوں میں عائشہ گلالئی کے ساتھ کیا ہوا، اس نے حقیقت بتائی کہ کتنا ہی گرے ہوئے سوچ کا اور گری ہوئی ذہنیت کا اس کا لیڈر ہے۔ آپ کو تب پتہ چلا جب فردوس شمیم نقوی نے کہا کہ عمران خان کو شرم آنی چاہیے، تو اس کے اگلے دن وہ لیڈر اپنے سے ہٹ کے اور پیچھے بینچ پہ آ گیا۔ ہمارے ہاں تو ہم نے چانسز دی، ہم نے سمجھایا، ایک پارٹی لائن ہے، ایک پارٹی پالیسی ہے۔ آپ اگر بیٹھ کر اپنے ہی کولیشن پارٹنرز کو غلط کہیں گے، خراب کہیں گے، یا پارٹی پالیسی کے خلاف چلیں گے، میں سمجھتا ہوں اگر کبھی میں نے یہ ارادہ کیا کہ میں اپنی پارٹی لون طے کرنا چاہتا ہوں، تو شاید پہلے مجھے اپنی پارٹی کو الوداع کہنا پڑے گا، اس کے بعد میں پھر اپنی لائن ٹو کرنے کا یہ حق رکھتا ہوں۔ نواب صاحب، آخری سوال یہ ہے کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہیں کسی جگہ پہ کوئی سوچا جا رہا ہے عمران خان کے مطالبات کو؟ کیونکہ کہا جا رہا ہے پس پردہ بیک چینل ڈپلومیسی چل رہی ہے، رابطے ہو رہے ہیں، انتخابات قبل از وقت کے حوالے سے کوئی بات سوچی جا رہی ہے، یا جو باتیں آن دا ریکارڈ میڈیا سے کی جاتی ہیں اسی پہ ہی قائم ہے کہ وقت سے پہلے انتخابات نہیں ہوں گے؟ بالکل جی، بیک ڈور چینل سے پوری کوشش نیازی کر رہا ہے کہ وہ کسی بھی طرح ان کو منا لے۔ بیک ڈور مذاکرات بھی چل رہے ہیں، بلیک میلنگ بھی چل رہی ہے، فساد بھی چل رہا ہے، رستے بند بھی کیے ہوئے ہیں، پبلک کو اور پرائیویٹ لوگوں کو تنگ بھی کیا جا رہا ہے۔ پر میں ایک چیز آپ کو بڑا واضح بتا دوں کہ الیکشن انشاءاللہ تعالیٰ اپنے ٹائم پہ بھی ہوگا۔ ہاں، ایک ڈیمانڈ عمران خان کی پوری ہو سکتی ہے، وہ ڈیمانڈ یہ ہے کہ ہم انہیں وہ تاریخ بتا دیں گے جس تاریخ پہ الیکشن منعقد ہونے ہیں۔ جی بہت شکریہ جناب نواب تیمور تالپور صاحب، صوبائی وزیر سندھ، آپ کا بہت شکریہ۔ آپ کا ہمارا ساتھ یہیں تک تھا۔ ناظرین، بات چیت کا سلسلہ جاری ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا، ملتے ہیں ایک بریک کے بعد۔
ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے نواب تیمور تالپور سندھ کے وزیر ہمارے ساتھ تھے. بات ہو رہی تھی عمران خان کے خطاب سے، اور عمران خان نے اپنے خطاب میں خاص طور پر آرمی چیف کی تعیناتی کے معاملے کو بڑا ہدف تنقید بنایا نواز شریف کو، اور وہاں ہدف تنقید بنایا گیا اور وہاں یہ بھی کہا گیا کہ دونوں بھائی اسی وجہ سے اکٹھے ہیں اور یہ کر رہے ہیں اور وہ کر رہے ہیں. ویسے جناب سہیل اقبال بھٹی صاحب، آرمی چیف کی تعیناتی کا طریقہ کار کیا ہے؟ علوی صاحب، گزشتہ کئی ماہ سے عمران خان صاحب نے آرمی چیف کی تعیناتی کے معاملے کے اوپر مسلسل وہ ایسے مطالبات کر رہے ہیں اور ایسے انداز میں بیانات دے رہے ہیں جس سے وہ عوام کو ایک مسلیڈ کر رہے ہیں مسلسل، اور دوسرے لفظوں میں دوسری جانب وہ ادارے کے کمزور کرنے کے بھی مبینہ طور کے اوپر اس اقدام میں ملوث ہمیں دکھائی دے رہے ہیں. معاملہ سمپل سا کیا ہے؟ کیا عمران خان صاحب آئین پاکستان سے واقف نہیں ہیں؟ کیا شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر آئین پاکستان سے واقف نہیں ہیں؟ تو جواب ہے دونوں اس سے واقفیت رکھتے ہیں. پہلا معاملہ یہ ہے کہ آئین کے آرٹیکل 243 کے تحت پرائم منسٹر آف پاکستان کی ایڈوائس پر صدر مملکت نے حتمی منظوری دینی ہے آرمی چیف کی تقرری کی. آئین نے جو بھی پرائم منسٹر آف پاکستان ہو، آئین نے اس کو یہ اختیار دیا ہے. آرمی چیف جو سینیورٹی کے مطابق نام بھجواتے ہیں وزارت دفاع کو، اور وزارت دفاع میں ایک سمری تیار ہوتی ہے، عمومی طور پر 5 نام بھیج دیے جاتے ہیں. پرائم منسٹر اس میں سے جس نام کو موضوع سمجھتے ہیں اس کی اپروول دینے کے بعد ایڈوائس کر دیتے ہیں پریزیڈنٹ آف پاکستان کو. تو اس وقت ایک جانب عمران خان نے ایک بہت زیادہ ہیو اینڈ کرائی کریٹ کیا ہوا ہے اس سارے معاملے کے اوپر. آج بھی انہوں نے ان کا مطالبہ ارلی الیکشن کا تھا، لیکن آج بھی آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ انہوں نے اگین اس جانب شدید اس سارے پروسیس کو تنقید کا نشانہ بھی بنایا اور متنازع بنانے کی مبینہ طور کے اوپر کوشش کی ہے. دوسری جانب لندن کے اندر بھی ایک بہت بڑا ایک پڑاؤ ڈالا ہوا ہے پرائم منسٹر وفاقی وزراء نے. نواز شریف صاحب سے اب کس طریقے سے آپ کس بات کی آپ ڈائریکشن لے رہے ہیں؟ نواز شریف صاحب نے اگر اس معاملے کے اندر رول پلے کرنا تھا تو بر وقت ان کو پاکستان آنا چاہیے تھا. جو ان کی سزا کا معاملہ تھا اس سارے لیگل پروسیس کو پرسو کرتے، جو ان کے اوپر سزا کا معاملہ تھا وہ ختم ہوتی، وہ اپنی ایک قانونی حیثیت بحال کرتے، اس کے بعد ہاؤس کے اندر موجود ہوتے تو مشاورت کا عمل سمجھ میں آتا تھا. یہاں سے آپ نے سب کچھ چھوڑ کے شہباز شریف صاحب نے پرائم منسٹر نے لندن میں جا کے پڑاؤ ڈال لیا. دوسری جانب عمران خان صاحب پہلے جی ٹی روڈ کے اوپر پریس کانفرنسز میں مختلف بیانات میں اپنے انٹرویوز کے اندر وہ مسلسل اس معاملے کو اٹھا رہے ہیں، اور آج بھی انہوں نے انتہائی غلط انداز میں بات کرتے ہوئے عوام کو مسلسل گمراہ کرنے کی کوشش کی اور ادارے کو بھی متنازع بنا رہے ہیں. تو خدا کے لیے ایک جانب پرائم منسٹر آف پاکستان کو بھی اس معاملے کو مد نظر رکھنا چاہیے، اور عمران خان صاحب کو بھی دیکھنا چاہیے کہ کوئی ان کا آئینی یا قانونی اختیار نہیں ہے کوئی اس معاملے کے اندر انفلوئنس کرنے کی کوشش کریں، ڈکٹیٹ کرنے کی کوشش کریں، یا یہ بتائیں کہ یہ جس کو لگائیں گے وہ تو دیانتدار نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہو گیا، بالکل صحیح. تو اس معاملے کو بڑی طریقے سے دیکھنے کی ضرورت ہے، اور عوام کو پتہ ہونا چاہیے کہ آئین کے آرٹیکل کے تحت 243 کے تحت سمپل یہ پرائم منسٹر پاکستان کا یہ اختیار ہے. ٹھیک ہے. مظہر اللہ صاحب، آپ کی طرف بڑھنا ہے، اور آپ کی طرف یہ ہے کہ وہ خرم گنڈا پور نے انکشاف کیا کہ مجھے 3 بار بھیجا تھا فیصل نصیر کے پاس، اور ادھر سے عمران خان لوگوں کو بھیج رہے تھے ان کے پاس صلح صفائی کے لیے، بات چیت کے لیے، ادھر سے ان کے جلسوں میں نام لے کے انہیں بدنام کیے جا رہے تھے. فیصل واوڈا نے بھی اسی طرح کی بات کی، اس نے بھی رول پلے کیا. تو کیا وجہ ہے عمران خان یہ دوغلے کردار ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں؟ کیا کرتے ہیں؟ ان کا ایجنڈا کیا ہے اصل میں؟ گزارش یہ ہے کہ میں تو کسی کو نہیں کہوں گا کہ کسی کا دوغلا کردار ہے یا کیا ہے. بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے سیاستدان جو ہیں انہوں نے بیچ چوراہے کپڑے دھونے شروع کر دیے ہیں. ابھی یہ بھٹی صاحب نے بات کی کہ نواز شریف جو ہیں مشاورتی عمل میں شامل ہو جاتے اپنی سزا. میں تو سمجھتا ہوں پھر بھی نہیں ہونا چاہیے تھا، اس لیے کہ یہ وزیر اعظم کا اختیار ہے. باقی جو بات ہے، دیکھیے جو 5 نام بھیجے جائیں گے، بعض اوقات یہ بھی تاریخ میں ہوا کہ 3 نام بھیجے گئے، پھر کہا گیا 5 بھیجو، پھر 5 پہ بھی پرائم منسٹر نے کہا نہیں 7 نام بھیجے تو میں 7 میں سے سلیکٹ کروں. اب کرنا تو انہیں جرنیلوں میں سے ہے، اور یہ تمام جرنیل جو 5 نام بھیجے جائیں گے یہ سب جرنیل میرٹ پہ جرنیل بنے. صحیح ہے. یہ کوئی سیاسی خاندانوں کے چشم و چراغ نہیں ہے. صحیح ہے. یہ لیفٹیننٹ بھرتی ہوئے، ترقی کرتے کرتے، چھاننیوں سے چھانتے چھانتے پھر آ کے جرنیل بنے. بالکل. یہ نہیں ہے کہ
کہ کل کا بچہ ہو تو وہ پارٹی کا چیئرمین بن جائے یا کل کی بچی ہو تو پارٹی کی نائب صدر بن جائے. صحیح ہے. جرنیلوں کے ہاں یہ نہیں. اور میں برملا یہ کہوں گا کہ پاک فوج وہ ادارہ ہے جس میں میرٹ ہی ہوتا ہے, جس میں بالکل میرٹ کی خلاف ورزی نہیں ہوتی. بالکل صحیح بات. وہاں تو پرموشن بورڈ جو ہے نا علوی صاحب, جی آرمی چیف اپنے بیٹے کی پرموشن نہیں کروا سکتا, بالکل صحیح. کوئی جوائنٹ چیف اپنے بیٹے کی پرموشن نہیں کرا سکتا, کوئی جرنیل اپنے بیٹے کی بھتیجے کی پرموشن نہیں کرا سکتا. ان کا پرموشن بورڈ ہے, وہ اس سے پرموشن ہوتی ہے. تو یہ کہنا کہ فلاں کا بندہ ہے یا فلاں کا بندہ, میرا خیال ہے یہ نامناسب الفاظ ہیں. صحیح ہو گیا. پاک فوج کے جرنیل جو ہیں وہ پاکستانی ہیں, دھرتی کے ثبوت ہے, کوئی کسی کا بندہ نہیں ہوتا. انہوں نے اپنے ادارے کے مطابق چلنا ہوتا ہے اور ان کی ذمہ داری ہے پاکستان کی نظریاتی اور جغرافیائی سرحدوں کا تحفظ. صحیح ہے. باقی یہ سیاستدان جو ہے یہ تو اتنے جھوٹ بولتے ہیں, پوری قوم کو پتہ ہے یہ سب جھوٹ بولتے ہیں, جتنے بھی ہیں نا ہمارے پولیٹیشین, اللہ ماشاءاللہ. انہوں نے میرا خیال ہے جھوٹ میں پتہ نہیں کون کون سی ڈگریاں کر رکھی ہیں, اور کون کون سے یہ جو ابھی پی ڈی ایم والے ہیں یہ سارے اکٹھے, یہ ایک دوسرے کے بارے میں کیا کہا کرتے تھے. صحیح ہے. تو اسی طرح یہ ابھی تیمور تالپور کی آپ باتیں سنا رہے تھے کہ وہ بڑے پارٹی پالیسی کے قائل ہیں. تو ان کی پارٹی پالیسی ہے کہ لوگوں کی حکومتیں گرانا, لوگوں کے بندے توڑنا. آپ کو یاد ہے جب نواز شریف پرائم منسٹر تھے تو انہوں نے بلوچستان حکومت گرائی تھی, ان کا ایک ایم پی اے بھی وہاں نہیں تھا. تو ابھی بھی انہوں نے 20 بندے جو توڑے وفاق سے, تو کیا یہ ان کی پارٹی پالیسی ہے؟ اور وہ آپ نے بڑا درست سوال کیا کہ بھئی علم تو آپ بڑا بلند کرتے ہیں کہ پیپلز پارٹی پروگریسو ہے اور اس میں اظہار رائے کی آزادی ہے, تو یہاں آزادی کوئی نہیں. یہ خاندانی جگیریں ہیں, بنی ہوئی سیاسی پارٹیاں. سوچنے کی بات یہ ہے کہ آج آپ پاکستان کے بڑے شہروں کا انفراسٹرکچر اٹھا لیں, وہ سارا 47 سے پہلے بنا ہے. انہوں نے 75 سالوں میں کیا بنایا؟ ٹھیک ہے. فوج پہ تنقید تو کرتے ہیں, فوج والوں نے تو ٹینک بھی بنائے, فوج والوں نے تو میزائل بھی بنا لیے, جہاز بھی بنا لیے. انہوں نے 75 سالوں میں جو انفراسٹرکچر تھا وہ تباہ کیا, بجائے اس کے کہ نیا کوئی چیزیں بناتے. جو ہمارے ریلوے کے اسٹیشن تھے یا ریلوے لائنیں تھی وہ برباد ہو گئی, وابڈا بڑے محکمے برباد ہوئے. ٹھیک ہے. پولیٹیشین جو ہے نا اس سے سوچنا چاہیے کہ وہ آخر اس جھوٹ سے کب تک کام چلائیں گے. لیکن موٹر وے بن گئی تھی بلا صاحب جو ہے. جی میں کہ موٹر وے ایک بنی تھی, وہ کہہ رہے ہیں موٹر وے بنی تھی, اور یہ بھی ہے کہ ظاہر ہے 70-75 سالہ دور میں فوجی ڈکٹیٹر بھی ہیں, وہ بھی تو جو سامنے رہے ہیں انہوں نے بھی تو خیر کوئی دودھ کی نہریں نہیں نا بھائی. ٹھیک ہے ادارے کے طور پر بڑا واجب الاحترام ہے سارا کچھ, لیکن جہاں سول میں آ کے کیا کارنامے کیے ہیں. ایک منٹ علوی صاحب, ایک منٹ. میں نے کسی کا نام نہیں لیا, میں نے یہ کہا ہے کہ 75 سالوں میں ہم نے کیا کیا ہے. آج بھی آپ کراچی کے بڑے ہسپتال, بڑے کالج, بڑی یونیورسٹیاں دیکھیں, لاہور کے دیکھیں, پنڈی کے دیکھیں, وہ انگریز دور کے بنے ہوئے ہیں. انہوں نے کیا بنایا ہے 75 سالوں میں؟ اس میں فوجی حکمران بھی شامل ہیں, یہ سویلین حکمران بھی شامل ہیں. انہوں نے لوگوں کی زندگیوں کو تنگ کیا ہے, درست ہو گیا, لوگوں کی زندگیوں میں زہر گھولا ہے. بالکل برلا صاحب. مجھے ذرا بھٹی صاحب کی طرف بڑھنا ہے اور اگلی خبر بھی کی طرف بھی بڑھنا ہے. جناب بھٹی صاحب, لندن کے ہائی کورٹ نے وزیر اعظم شہباز شریف کے اوپر جرمانہ عائد کر دیا ہے, اور انہوں نے جب ٹائم مانگا تو انہوں نے کہا سرکار ہماری عدالت میں ٹائم جو ہے نا وہ اس میں کوئی وزیر اعظم ہو یا کوئی عام شہری ہو بالکل برابر ہے, اور 1 منٹ میں بول دیجئے گا کہ شہباز شریف کے اوپر 30,000 پاؤنڈ ہوئے ہیں, 23 نومبر تک جمع کرانے ہیں. ان کے داماد کے اوپر 27,055 پاؤنڈ کا جرمانہ ہوا ہے. ڈیلی میل والی سٹوری کے اوپر جو انہوں نے سو کیا تھا اس کے جواب میں یہ کوئی جواب جمع نہیں کروا سکے, اور اس کے اوپر ان کو کورٹ کے عدالتی اخراجات جو ہے وہ. جی میں اس پہ بالکل کامنٹ کروں گا. ایک چھوٹا سا ایک پوائنٹ رہ گیا تھا, وہ ایک صاحب نے بڑا اچھا ایک میسج کیا ہوا تھا, تو میں نے کہا ہم اپنے ناظرین تک بھی پہنچا دیں کہ فوج کو گالی کیوں. الیکشن کروائے تو فوج, پولیو قطرے ملوائے تو فوج, سیلاب سے بچائے تو فوج, زلزلے میں مدد کو آئے تو فوج, کرکٹ میچ کروائے تو فوج, مردم شماری کروائے تو فوج, سردوں پر پہرہ دار فوج,
दहशत गर्दी की दीवार फौज, कारगिल का दिफा करे तो फौज, डैम के लिए तनख्वाह कटवाए तो फौज, महाज कश्मीर पर सीना ताने तो फौज, शहीदों की लाशें उठाए तो फौज। किरदार बाहसी इदारा, हम सब उसको पूरी कौम उसको अप्रिशिएट करते, लेकिन आज का जो एक रुझान चल पड़ा है कि आप क्रिटिसाइज़ करें और ऐसे इल्ज़ामात आयद करें कि लोगों का उसके ऊपर एतमाद और यकीन कम हो, तो ऐसी एफर्ट्स को कंडेम करने की ज़रूरत है। जहाँ तक दूसरा आपका मामला है, बरतानवी अदालतें हैं, बरतानवी कवानीन हैं, पाकिस्तान का मामला तो है नहीं कि किसी ने आपने सू किया, आपने किसी के खिलाफ गलत स्टेटमेंट दी, अदालत में दरख्वास्त गई और मुकदमा 5 साल तक लटकता रहा, कभी आपके वकील ने समातें एक्सटेंड करवा ली, नई तारीख ले ली, लेकिन वहाँ पर तो कानून के मुताबिक कार्रवाई होनी है और जिस तरह उनकी जो स्टे हासिल करने की प्ली थी वो उनको नहीं मिला, अल्टीमेटली जुर्माना या कानून के मुताबिक वहाँ पे कार्रवाई, तो वो तो उनको फेस करना पड़ेगा। सही हो गया, बिल्कुल ठीक है जी। ज़ाहिर है कि जुर्माना हो गया, कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। जिस स्टोरी को चैलेंज किया था उस स्टोरी को झूठा साबित नहीं कर सके। बातचीत का सिलसिला जारी है, हमारे साथ रहिएगा। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। अगली खबर की तरफ बढ़ना है और अगली खबर का मामला जो है करोड़ों पाकिस्तानी शहरियों का मामला है। चूल्हे जल नहीं रहे, अभी सर्दी आई नहीं है लेकिन चूल्हे ठंडे हो गए हैं शिद्दत के साथ। और साथ ही सेक्रेटरी पेट्रोलियम ने नवीद सुना दी है कि 16 घंटे गैस की लोड शेडिंग होगी। ऑलरेडी कुछ इलाकों में हो ही रही थी, अब बहुत सारे इलाकों में मज़ीद इजाफा होगा। और साथ ये भी नवीद सुना दी है कि 10 साल बाद पाकिस्तान के पास अपनी गैस नहीं होगी। सोहेल इकबाल भट्टी साहब, असल सूरत हाल क्या है? आपका इस मौजू पे ज़रा बड़ा काम है। अली साहब, ये बड़ी दुख भरी दास्तान है। सेक्रेटरी पेट्रोलियम ने तो कह दिया कि पाकिस्तानियों तैयार हो जाइए, वो मुल्क जो कुदरती वसाइल से माला माल है जून जुलाई अगस्त में बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग भुगतें, और अब सर्दियों में दिसंबर जनवरी फरवरी में गैस का बहरान आपने फेस करना है। तकरीबन 16 घंटे गैस बंद होगी, सुबह के वक़्त में, दोपहर और शाम के वक्त में खाना पकाने के वक्त गैस मिलेगी, लेकिन बेशतर इलाकों में इस वक्त इस टाइम में भी गैस दस्तयाब नहीं होगी जो हमारा नेटवर्क है। अलमिया ये है कि गुज़श्ता 20 सालों में एक सोचे समझे मंसूबे के तहत पाकिस्तान में तेल और गैस की पैदावारी सरगर्मियों को डैमेज किया गया है, उन ख्वाहिशों को मुतासिर किया गया है। पाकिस्तान में बहुत से ऐसे इलाके, बिलखसूस पंजाब, उसके साथ साथ ज़्यादातर बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध में जहाँ पोटेंशल मौजूद है, ऐसे ब्लॉक्स मौजूद है जो 25-30 साल पहले आइडेंटिफाइड हैं। जिस तरह बलूचिस्तान के अंदर कोहलू ब्लॉक है, इसी तरह बन्नू के इलाके के अंदर कुछ ब्लॉक्स थे जहाँ पे आइडेंटिफाइड जो पॉइंट्स हैं कि जहाँ पे हम गैस तो तेल निकाल सकते हैं। लेकिन वो माफिया जो चाहता है कि बैरून मुल्क से हम एनर्जी इंपोर्ट करें, उन्होंने डेलिबरेटली थ्रू पॉलिसी फ्रेमवर्क रुकावटें डाली। LNG की राह हमने हवार की, आज हम अरबों डॉलर्स की LNG इंपोर्ट कर रहे हैं और हमारे पास ज़र मुबादला के ज़खायर पर प्रेशर भी है। वो LNG जो आज हमें मिल भी नहीं रही जब उसकी कीमत इतनी शूट कर गई, और हमारी वो गैस जो पाकिस्तान की ज़मीन से निकल रही है उसको हम $6 देने को भी तैयार नहीं है। रुकावटें अलग हैं। अगर हम सिर्फ $3-4 लोकल गैस की प्रोडक्शन को हम बढ़ाने के लिए इंसेंटिव दे दे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, जो कि इंपोर्ट माफिया नहीं देने देता, सबसे बड़ी रुकावट है। अगर आप आज $9 या $10 अनाउंस कर दें प्राइस, अगले 2 सालों में आपके यहाँ गैस का मसला खत्म होता आपको दिखाई देगा। ज़खायर हैं कि नहीं? ज़खायर बिल्कुल मौजूद है, बिल्कुल मौजूद हैं। हमारी कंपनियां एक्सप्लोर कर सकती हैं, उनको बाय डिज़ाइन उनको रिस्ट्रिक्ट किया गया है कि वो उस तरह सरगर्मियाँ ना करें। गैर मुल्की कंपनियों को यहाँ से भगाया गया। मामला क्या है कि हम बाहर से दरामद करके लेके आए गैस भी और पेट्रोलियम मसनूआत भी। मजहर बरलास साहब, गैस के बिल 235% इजाफा हो गया है, शौकत तरीन ने बताया है, लेकिन आवाम जो हैं वो जो है शिद्दत बर्दाश्त करेंगे लोड शेडिंग की। और भट्टी साहब बता रहे हैं कि ज़खायर की कोई कमी नहीं है, बस माफियाज हैं जो निकालने नहीं दे रहे। अच्छा, भट्टी साहब की बात बिल्कुल दुरुस्त है, इसलिए कि ये जो 2 हमारी कंपनियां हैं कौमी, उन्होंने ड्रिलिंग ही नहीं की पिछले कई सालों से। सही है। और वो पैसे खा रहे हैं, तनख्वाहें ले रहे हैं, लेकिन काम धेले का नहीं किया। सही है। अब मैं एक सवाल करता हूँ, हम बहुत बुरा कहें इमरान खान को, बड़ी तनकीद करें उस पर, लेकिन वो बिजली पता नहीं किस समंदर से दे रहा था और गैस पता नहीं किस समंदर से दे रहा था, मुझे तो समझ नहीं आती। सही। और अब जो महंगाई की भी लहर है, पिछले 5-6 महीनों में इतनी महंगाई हो गई कि लोगों की जिंदगियां मुश्किल हो गई। सही। अब आप देखिए, लोगों के लिए रोटी पकाना भी मुश्किल हो जाएगा। अल्लाह साहब, क्लोजिंग पे जाना है जी। गैस के बिल अब बात कर लें। तो महंगाई है हर तरफ। जी जी ठीक है, महंगाई की सूरत हाल भी बहुत ज्यादा है। कर रही
بالکل مہنگائی کی صورتحال بھی بہت زیادہ ہے اور گیس کی ایکسپلوریشن ہونی چاہیے تھی, نہیں کی جا رہی کیونکہ یہاں مافیاز کا راج ہے. اور عمران خان نے بھی اپنے دور میں سمندر سے گیس نکالنے کی نوید دی تھی, پیٹرولیم ذخائر نکالنے کی, اور یہ بھی کہا تھا کہ پاکستان کی تقدیر بدل جائے گی. پھر اچانک پتہ نہیں کیا ہوا کہ وہ ذخائر اور وہ ڈگنگ وہ ہے سارا کچھ بند ہو گیا, اور یقیناً اس کے ساتھ پاکستان کی شہریوں کی تقدیر جو ہے اس کے اوپر بھی منفی اثرات پڑے. آج اتنے آپ سے ملاقات ہوگی, کل اپنا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.